نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول حمد ثناء الہی و مالک ہر ہردا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان کی آپ کو رحمتیں برکتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ گزشتہ 7-8 سالوں سے ہم رمضان المبارک کی نشریات کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے سانسوں میں وسعت دی ہے۔ 2024 کی اس نشریات میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ یہ نشریات 94 نیوز سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں اور ریڈیو آواز FM 107 منڈی بہاؤالدین کی فریکوینسی سے سماعت کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کال کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نمبر ہے 0546 502 107 FM 107 منڈی بہاؤالدین کی اسٹرانگ فریکوینسی کے ذریعے آپ کو یہ نشریات سنائی دے رہی ہیں، آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان نشریات کو دیکھنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر تو ہمارے ریڈیو آواز کا پیج ہے، FM 107 منڈی بہاؤالدین کا فیس بک پیج ہے، جہاں پر آپ ان نشریات کو براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، مجھے ڈاکٹر طاہا کہتے ہیں اور حسب معمول حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ جی خیر مبارک ڈاکٹر صاحب، آپ کو رمضان بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ پاک اس کی برکتیں سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین ناظرین، بڑی مزے کی بات ہے کہ مولا صاحب سے نا میری پورا سال میرا خیال ہے ملاقات بھی نہیں، کوئی ملاقات ٹیلی فونک بات ہوئی ہے 1-2 دفعہ شاید ہوئی ہو، ہاں، لیکن مولانا صاحب سے میری جو ہے وہ پورا سال ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن یہ رب تعالیٰ کی بڑی خاص کرم ہے کہ ہم لوگ تقریباً 7-8 سال سے یہ نشریات کو اکٹھے کنڈکٹ کر رہے ہیں اور آج بھی مولانا صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ۔ مولانا صاحب انتہائی مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ چشتی صاحب۔ اسامہ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ اسامہ کیسے چل رہے ہیں آپ کی صورتحال اور معاملات زندگی کیسے چل رہے ہیں اور رمضان کیسا چل رہا جی ہے؟ اللہ پاک کے کرم سے بہترین، شکر ہے مالک کی ذات کا۔ اسامہ کے ساتھ میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، میرے کا پورا سال 7-8 دفعہ ملاقات تو ہوئی ہے۔ بالکل بالکل زبردست۔ سو ناظرین، رمضان بڑا رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہم اکثر نا جب مالز میں جاتے ہیں کپڑوں کو خریدنے کے لیے تو ہمیں جب ونٹر آتا ہے تو ونٹر کے کپڑے ہمیں بڑے مہنگے ملتے ہیں، پھر سمر آتا ہے سمر کے کپڑے بڑے مہنگے ملتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف سیزن نا سارے دکاندار جو ہے وہ کپڑوں پر لوٹ سیل میلہ لگا دیتے ہیں۔ 10,000 والا سوٹ 2,000 روپے کا ہو جاتا ہے، ایک کے ساتھ ایک سوٹ فری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی مہینوں میں سے ایک رب تعالیٰ نے جو ہے وہ رمضان المبارک رکھا ہے، اس میں بھی نیکیوں کی لوٹ سیل میلہ لگ جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں آپ کو وافر ثواب ہے، کسی سے اچھے طریقے سے گفتگو کریں اس کا ثواب ہے، نوافل ادا کریں ثواب بڑھا دیا گیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا بھی ثواب بڑھا دیا گیا ہے۔ میں اسی حوالے سے مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ مولانا صاحب بتائیے کہ رمضان کے فضائل کیا؟ ویسے تو بے شمار ہی فضائل ہے، لمحہ لمحہ رمضان کا فضائلوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو رمضان کے کیا مخصوص فضائل ہیں جس کی وجہ سے رمضان کو باقی ماہوں سے جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ تم پر نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی برانڈ، کسی بھی شاپنگ مال میں اگر کوئی ایسی سیل لگ جائے کہ ایک کے ساتھ ایک فری ہو، بائی 1 گیٹ 1 فری ہو، تو ہم اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور اس کی شاپنگ، اس کی سیل زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم اس کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ یار ہمیں ایک کے ساتھ ایک فری مل رہا ہے۔ جبکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ پاک کہتے ہیں ایک کے ساتھ 70 ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک کے ساتھ 70 ہے، ایک کے ساتھ 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 70 ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک جس کے لیے چاہتا ہے اللہ پاک اجر بڑھا دیتا ہے، اس کے نیت کے اعتبار سے، اس کے خلوص کے اعتبار سے، اس کی محنت کے اعتبار سے، اس کی لگن کے اعتبار سے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ کم سے کم اجر یہ ہے کہ اللہ پاک 70% اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرائض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، نفل ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کا ثواب فرضوں کے برابر ادا کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان المبارک کا روزہ ایسا برکت والا روزہ ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ روزہ کسی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے
اور پھر وہ اس کے بعد پوری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کتنی زیادہ اللہ پاک نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کی جو ہے نا وہ برکت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں دوسری جگہ یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے ساتھ دوسری مناسبت یہ ہے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل فرمایا، سبحان اللہ۔ جو کہ 23 سالوں میں نازل ہوا۔ اور یہ یکمشت اب رمضان میں قرآن پاک کیسے نازل ہوا کہ لوح محفوظ سے میں اللہ پاک نے رمضان کے مہینے میں یکمشت اس قرآن پاک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے دیا، پھر 23 سالوں میں رفتہ رفتہ قرآن پاک آسمان سے زمین پر رفتہ رفتہ نازل ہوتا گیا۔ تو اب اس رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں اب تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان اگر آنا ہو، مہمان جتنا اسپیشل ہوتا ہے اس کی تیاری اسی قدر زیادہ کی جاتی ہے۔ اب اگر شہر منڈی سے مہمان نے آنا اس قدر تیاری کی جائے گی جتنی اس کی اہمیت ہوگی۔ آؤٹ آف سٹی سے آئے مہمان تو اس کی اور ویلیو ہوگی، آؤٹ آف کنٹری سے آنا تو اس کی ویلیو اور ہوگی۔ اب اللہ کے نبی نے رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے 2 ماہ پہلے اس کا استقبال شروع کر دیا اور دعا شروع کر دی کہ اللہم بلغنا رمضان، یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ ہمارے یہ رمضان کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ 2 ماہ پہلے سے حضور یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ان 2 مہینے میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سال میں کسی بھی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، کہ شعبان کے بعد اگلا مہینہ رمضان کا آتا ہے۔ اب رمضان کے مہینے کی تیاری شعبان کے مہینے سے شروع کر دی کہ اس مہینے میں روزے رکھنا شروع کر دیے تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے روزے رکھنا شروع ہوں تو طبیعت پہ کوئی بوجھل محسوس نہ ہو کہ اچانک سے ہمیں روزے رکھنا پڑ گئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ اس مہینے کے بارے میں لگن رکھے گا، سوچ رکھے گا کہ یار رمضان کا مہینہ آئے گا میں روزہ رکھوں گا، رمضان کا مہینہ رمضان، اللہ پاک اس کی اس طلب پہ اس کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ، اب جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، اعلان ہو گیا کہ کل روزہ ہے، تو فوراً اللہ پاک نے دوزخ کے سارے دروازے بند کروا دیے، سبحان اللہ۔ کوئی دروازہ اس وقت کھلا نہیں، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے، کوئی دروازہ بند نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ایک دروازہ خاص اللہ پاک نے روزے دار کے لیے رکھا ہے، اس کا نام حدیث پاک میں آتا ہے کہ ریان اس کا نام ہے، کہ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ کہ دنیا میں جو روزہ مشکل حالات میں پیاس یا بھوک کو محسوس کیا اس نے اس کو برداشت کیا، اس کے سامنے کھانا موجود تھا، لذیذ کھانا موجود تھا، حلال تھا، حرام بھی نہیں تھا، کھا بھی سکتا تھا، اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، صرف اس کا اللہ پاک نے اس رمضان کی برکت سے اتنا اس کا یقین بن جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آگے پیچھے ہمارا اتنا ایمان یقین نہیں ہوتا، کوئی بھی گناہ بھی کر رہے تھے ہمیں اس چیز کا اللہ معافی دے، ہمیں اس چیز کا استحضار دماغ میں دل میں نہیں ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ اس کی ایسی برکت ہے کہ جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، اب تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں، حلال کھانا موجود ہو، بہترین کھانا موجود ہو، طلب بھی ہو اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، لیکن انسان نہیں کھاتا، اس کے دل میں ایمان اللہ پاک اتنا جگہ دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اصل میں ہمارا اپنی جو انسان اصل میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے جسم ہے، ایک ہے روح ہے۔ اپنی روح کو تندرست کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ مہینہ جو ہے نازل فرمایا ہے کہ انسان پورا سال گناہوں میں، غفلتوں میں، آگے پیچھے بے دھیانی میں اس سے سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے دیا ہے کہ شیطان کو اللہ پاک قید کر دیتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ، اب رمضان جانے یا میں جانوں، اب یہ بندہ جو ہے نا یہ میری اتباع میں آ جائے، اس کی اس مہینے میں اتنی کوئی ٹیوننگ ہو جائے کہ پورا سال جو ہے نا اس کو گناہ کی طرف اگر جائے بھی تو فوراً توبہ کی طرف آ جائے۔ یہ اس رمضان المبارک کا جو ہے نا وہ مقصد ہے، روزوں کا مقصد ہے کہ یہ اگر ہم اس کو ویسے گزار لیں جیسے رب چاہتا ہے، جیسے اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ پورا سال اس کا ہم اثر اور اس کی لذت انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، رمضان کی یہ نشریات آج پہلا دن ہے، بڑی یقین کیجئے کہ دل میں ایک بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ رب تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سعادت نصیب کی ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس نشریات میں بیٹھ کے اس کے محبوب کا ذکر کریں۔ ناظرین، آج کی اس نشریات میں میں اپنی سابقہ ٹیم جس میں بے شمار نام موجود ہیں، حافظ شرجیل ہمارے کوارڈینیٹر تھے، علیان عزیز تھے،
عمر اشرف تھے، اس کے علاوہ بے شمار کوآرڈینیٹر سے جو ہمارے ساتھ پچھلی نشریات میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس نشریات میں رب تعالیٰ نے ان کے روزگار کے وسائل جو ہے وہ مزید کو بہتر بنا دی ہیں، ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اور وہ سابقہ ٹیم جن کی کاوشوں سے ہم آپ لوگوں تک نشریات پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ آج ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ اس نشریات میں آپ ڈاکٹر غلام عباس صابری کو بھی دیکھ سکیں گے۔ کل 2 رمضان ہے، 2 رمضان المبارک کی جو افطار کی نشریات ہیں وہ ڈاکٹر غلام عباس صابری صاحب کریں گے۔ اسامہ کی طرف چلتے ہیں۔ اسامہ کون سا کلام آج سنائیں گے؟ نشریات کا پہلا کلام ہے، کوئی خوبصورت کلام سنائیں گے۔ اردو کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بسم اللہ سوال۔ چند اشعار۔ اللہ اللہ شہ کونین جلال تیرے، اللہ اللہ شہ کونین جلال تیرے، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اللہ اللہ شہ، اور تو ہی ہے ملک خدا، مل کے خدا کا مالک، تو ہی ہے ملک خدا، مل کے خدا کا مالک، راج تیرا ہے، زمانہ میں حکومت تیری، اللہ اللہ شہ، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، سبحان اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا، آقا جی دیکھ کے صورت تیری، اللہ اللہ شہ، کونین جلال تیرے، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اللہ اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سامعین و ناظرین، ریڈیو آواز FM 107 منڈی بہاؤالدین کے اسٹوڈیو سے آپ یہ نشریات کو براہ راست سماعت کر رہے ہیں، اور یقیناً پورا دن آپ نے پہلا روزہ تھا اور ان تمام چیزوں سے بچے رہے کہ جن چیزوں سے رب تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بچنے کا حکم دیا تھا، جو چیزیں روزے کے اوپر اثر انداز ہوتی تھی آپ ان چیزوں سے بچے رہے ہیں۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم میں اور آپ کو جو بھی لوگ روزے سے ہیں ان کو اجر ثواب جو ہے وہ
اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو روزے نہیں رکھ سکے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرمائے تاکہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھ سکے۔ اچھا مولانا صاحب بتائیے گا سحری کے حوالے سے جو ہے وہ سحری کے کیا فضائل ہیں، اور دوسرا سحری کے اوقات کے حوالے سے بتائیے گا۔ یہ بڑا ہمارا معاشرے میں ایک یہ چیز ہے کہ مساجد میں اذان ہوگی، سائرن کی آواز سے کچھ لوگ جو ہے وہ روزے کی جو سحری ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، کچھ اذان سے کرتے ہیں، اور کچھ یہ بھی آتا ہے کہ ایک مسجد میں اذان ہوئی ہے تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ جی دوسری مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اور جب تک اذان جاری رہے گی تب تک سحری کا وقت جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ سحری کا ایگزیکٹ وقت کیا ہے، کب تک جو ہے وہ سحری کو کھانا چاہیے، اور کب جو ہے وہ سحری کو جو ہے وہ ترک کر دینا چاہیے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے جیسا کہ ابھی وہ جدت کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، تو جدت کی وجہ سے ایک یہ ہوا ہے کہ رات کو ہم بڑی تاخیر کے ساتھ جو ہے وہ جاگتے رہتے ہیں، تو بہت سے ہمارے نوجوان جو ہے وہ 1-2 بجے ہی سحری کر کے سو جاتے ہیں۔ تو بتائیے گا اس حوالے سے جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا احکامات ہیں، اور سحری کے فضائل جو ہے وہ اس حوالے سے بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سحری کیا کرو کہ اللہ پاک نے اس میں برکت رکھی ہے، اور دوسری سحری کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سحری کیا کرو کہ یہ مسلمان اور اہل کتاب کے درمیان میں فرق ہے، کہ مسلمانوں کو کھانے پینے کا حکم ہے، جبکہ جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، ان کے معاملات یہ تھے کہ جب وہ سو جایا کرتے تھے تو ان کے لیے سحری کا وقت ختم ہو جایا کرتا تھا، اب وہ اٹھ کے کھا پی نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ طلوع صبح صادق سے پہلے جو ہے سحری کا وقت ہے، اس سے پہلے تک ہم کھا پی سکتے ہیں، سو کے اٹھنے کے بعد بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک شخص نے سحری پہلے کر لی، سحری کے وقت سے پہلے کر کے سو گیا، اب اس کی نماز جانے کا بھی احتمال ہے، اور باقی جو سحری کی برکت ہے اس کو بھی ختم ہونے کا احتمال ہے۔ پھر تیسرا فرق جو مسلمان اور یہودی کے درمیان فرمایا کہ سحری کو یہ فرق ہے مسلمان کے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان، اس فرق کو بھی ہم نے ختم کر دیا۔ اگر ہم رات کو دیر سے سو جاتے ہیں، اس ٹائم سونے کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارا روزہ ہو گیا، نیت ہو، روزہ تو ہو گیا، اور روزے ہونے میں شک نہیں کہ روزہ تو اس کا ہو جائے گا، وہ کھا کے سویا یا نیت کر کے سو گیا، روزہ ہو گیا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ سحری کی، لیکن سحری برکت ہے، سحری کا حکم ہے، سحری ہمیں کرنی ہے، سحری کے وقت میں کرنی ہے۔ اب تیسری بات یہ کہ سحری کا وقت جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اب ایک بات ذہن میں آ گئی، ایک پرانے تھوڑی وقت کی بات ہے، وہ حقیقت پہ مبنی ہے، کہ ایک علامہ صاحب تھے، کسی گاؤں میں گئے، کسی مسجد میں، وہاں پہ انہوں نے کچھ نمازیں پڑھائی تو مسجد میں نہ نماز ہی نہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو نماز پڑھنے آئے گا اس کو میں 1 روپیہ دوں گا۔ اب وہ نماز پڑھنے کے لوگ کافی زیادہ آنا شروع ہو گیا، آتے وضو وغیرہ کرتے نماز پڑھتے۔ ایک وہ بابے کو کسی نے دیکھا کہ وہ آتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، واللہ عالم وضو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ گھر سے کر کے آتا ہے کیا۔ ایک دن وہ بیت الخلاء میں گیا، جا کے نماز پڑھ لی۔ اس کو کسی نے کہا یار تم جو ہے نا وہ نماز پڑھنے گئے ہو، وضو تم نے کیا نہیں ہے۔ اس نے کہا امام صاحب نماز کے پیسے دیو، وضو کے پیسے نہ دیو۔ وہ ایک بات پتہ نہ ہونے کی وجہ سے نماز اس کی نہیں ہوئی، نماز تو اس کی نہیں ہوئی نا۔ پھر اب بات یہ ہے کہ ہمیں روزہ پورا دن ہم نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، ہمیں سحری کے وقت کا ہی نہ پتہ وہ ختم کب ہو رہا، تو ہمارا روزہ تو پھر نہ ہوا نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ 2 غلطیاں جو ہے نا غلط العام ہیں ہمارے اندر مسئلے۔ ایک یہ ہے کہ سحرن کا جب وقت ہوتا ہے اس کے بعد جب اذان ہوتی ہے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اذان کے ختم ہونے تک سحری کا وقت ہے، ایک بالکل ایسے ہی ہے۔ اور بعض یہ کرتے ہیں کہ سحرن کے ختم ہونے تک ہم جو ہے نا وہ کھانا پینا جاری رکھتے ہیں کہ اس وقت تک سحری کا وقت ہے۔ پہلی بات یہ کہ اذان کا وقت شروع ہوگا ہی اسی وقت جب سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اذان کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ سحری کا وقت اب نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا۔ اب جو سحری کا جو کھانا سحری کرتا رہا اذان ختم ہونے تک، اس کا تو روزہ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے وقت ختم ہونے کے بعد بھی اس نے کھانا پینا جاری رکھا۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ سحرن کے ختم ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اب اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس کیلنڈر موجود ہے، موبائل موجود ہے، اس میں اوقات کار موجود ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اب سحرن بھی اسی وقت ہی ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، واللہ عالم کی کوئی 1 منٹ پہلے سحرن بجا دے، 30 سیکنڈ پہلے بجا دے، مساجد میں نا کوئی احتیاطاً 4-5 منٹ پہلے بجا دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ سحرن ہر مسجد میں کچھ 4-5 منٹ پہلے احتیاطاً بجتا ہے، پھر فائنل سحرن بج جاتا ہے کہ اب بالکل ختم کر دیا جائے۔ اصل یہی ہے کہ جس جو ٹائم ٹیبل ہے اس وقت جو سحرن بج گیا نا،
اذان کا انتظار کرنا دور کی بات ہے کہ سحرن کے ختم ہونے کا بھی انتظار نہ کیا جائے, ٹھیک ہے, اس سحری کو مکمل طور پہ کلوز کر دیا جائے. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ کوئی اٹھا ہے بالکل اسی وقت اٹھا ہے, اب وہ کہ میں کھاؤں گا تو روزہ ہوگا نہیں, اور فاقہ روزہ رکھ لے, بغیر کھائے بھی روزہ رکھ لے, روزہ تو ہو جائے اچھا, گا. یہ کہ کوئی بندہ تاخیر سے اٹھا ہے تو اس کے لیے بھی یہی احکامات ہیں. ہاں, یہ نہیں ہے کہ اب وہ تاخیر سے اٹھا کہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اذان کے اینڈ تک کھاتا پیتا رہے, اس کے لیے بھی سیم اس کے بھی یہی سیم مسئلہ. جب سحری کا وقت ختم ہو گیا, اب پتہ نہیں, میں نے کیلنڈر دیکھا نہیں کہ 4:57 پہ کوئی اس طرح کوئی ٹائم ہے سحری کے ختم ہونے کا, 56 منٹ پہ, 50 منٹ پہ, جو بھی آپ فرض کر لیں. اگر 4:50 پہ بھی سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو بہتر یہ کہ 4:49 پہ کلوز کر دے, پہلے کلوز کر دے, بعد میں کلوز نہ کرے, تاکہ جو ایک چھوٹا سا احتمال بھی, شک بھی دل میں آتا ہے نا, وہ بھی تاکہ ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہوگا. بالکل جی. اور مولانا صاحب جو ہے وہ آپ سے مزید گفتگو بھی کرتے رہیں گے. اسامہ, بالکل افطار کا وقت انتہائی قریب ہے. میں چاہوں گا کوئی خوبصورت سے کلام, مختصر سا کلام جو ہے وہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے سماعتوں کی نظر کریں, تاکہ ہم اسی کلام کے ساتھ جو ہے وہ افطار کے وقت تک پہنچ جائے. پنجابی کلام بسم اللہ. اشعار پیش کرتے سارے عمر دی ہا کمائی, سارے عمر دی اے ہو کمائی, جگ چھڈ کے سارا, جگ چھڈ کے سارا, میں سونے نال لائیے, سارے عمر دی اے ہو کمائی, سارے عمر دی. میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے, تس جان دیو جو نے حال میرے, تیرے نا تو آقا میں بگڑی بنائی, ساری عمر دی اے ہو کمائی, ساری عمر دی. اور سارے جہان تے پھر کے میں ویکھیا, سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا, ود بادشاہی تو, ود بادشاہی تو, آقا تیری گدائی, ساری عمر دی, او جگ چھڈ کے سارا, میں سونے نال لائیے, ساری عمر دی. واہ واہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان ناظرین, افطار کا وقت آن پہنچا ہے. منڈی بہاؤدین میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجئے. کل افطار کی نشریات ڈاکٹر غلام عباس صابری کے ساتھ سماعت کیجئے گا. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ دن 12 سے 1 بجے تک حافظ قیصر نواز جلالی صاحب آپ لوگوں کے لیے پروگرام کو پریزنٹ کریں گے. بڑا خوبصورت پروگرام کرتے ہیں. 3 سے 5 کی جو نشست ہے اس میں شاہد بھٹی صاحب, ڈاکٹر اعجاز ملک صاحب, مرزا ریاض صاحب, اس کے علاوہ مرزا طاہر صاحب اور بہت سارے ہمارے احباب جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے مختلف قسم کے پروگرام پریزنٹ کریں گے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کی یہ برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ اسی طرح ذکر و اذکار کے ساتھ جو ہے وہ ہم سمیٹتے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, روزے کو افطار کیجیے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے روزے کو قبول و منظور فرمائے. مجھے مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب کو اور اسامہ کو دعائے رمضان نشریات سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.